دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی. زندگی بہت تھوڑا ہے، قیمتی بہت زیادہ ہے. اتنا مختصر زندگی ہے کہ کسی سے بھی پوچھو کہ تو کب پیدا ہوا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈیٹ آف برتھ یہی ہے. حتیٰ کہ اپنی شناختی کارڈ جو ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ میں بھی لکھتا ہے کہ ہمارا ڈیٹ آف برتھ یعنی پیدائش کا دن یہی ہے. لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. جس کا ایک دن باقی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے، جس کا سال باقی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے. ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے. مرنے کا پتہ نہیں ہے کسی کو بھی. اتنی مختصر زندگی ہے. قیمتی کتنی ہے؟ وہ نہ ختم والی زندگی جو ہے نا، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ اسی زندگی سے بنی ہے. اللہ رب العزت نے زندگی دیا امتحان کے طور پر. زندگی بہت مختصر لیکن امتحان بہت بڑا. امتحان کی ابھی اسی زندگی میں تیاری کرنا ہے، دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جس کے لیے تیاری کرنا ہے وہ سوالات بھی بتائے ہیں. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پورا سال پڑھے، امتحان میں بیٹھ کر پیپر دیتا ہے، یہی سوالوں کو حل کرنا ہے. امتحان کے دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی سوالات ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے زندگی دیا، زندگی میں سوالات بھی بتائے. اسی سوالاتوں کے لیے تیاری کرنا ہے. وہ کون سے سوالات ہیں؟ 3 جو ہے نا وہ قبر کے اندر ہوگی. 3 سوالوں کی جواب قبر کے اندر ہوگی اور 4 سوالوں کی جواب قیامت کے دن ہوگی. 3 میں سب سے پہلے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کا رب کون تھا؟ آپ کا رب پالنے والا کون تھا؟ جس کبھی محتاجی آیا کس کے پاس جاتا تھا، کس سے مانگتا تھا، توجہ کہاں جاتی تھی؟ بیماری آیا تمہاری توجہ کہاں جاتی تھی؟ مصیبت آیا تمہاری توجہ کہاں جاتی تھی؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر ایک اپنے سے پوچھے کہ ہماری توجہ کہاں جاتی ہے. دل جو ہے نا ایک اسپنج جیسا ہوتا ہے. اسپنج ہوتا ہے نا، اسپنج پانی کے اندر ڈبو، پانی سے بھر جاتا ہے. پھر زور دے دو، دباؤ، پانی نکل آتا ہے. اگر دودھ کے اندر ڈالا تو دودھ سے بھر جاتا ہے. پھر دبائے گا تو دودھ نکل آئے گا. ابھی ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ فرشتہ قبر میں زور دے دے گا تو وہی آواز آئے گی. پھر زبان کا بات نہیں چلے گا، وہاں دل کا بات چلے گا. دل میں اللہ ہوگا تو اللہ نکلے گا. میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. دنیا میں رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کیا ہے. دنیا یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ چیزوں کا یقین دل کے اندر لانا مشکل ہے. یہ منع ہے. اسبابوں کو استعمال کرنا یہ سنت ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، لیکن اسبابوں کا یقین دل میں لانا یہ منع ہے. یقین کہاں ہوگا؟ یقین اللہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ کے غیر سب اللہ کے محتاج ہے. بیماری آیا کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. علاج بتایا، کیا علاج ہے؟ صدقہ کر دو، نماز پڑھو. صدقہ کر دو، نماز پڑھو، دعا مانگو، عمل کر لو، روزہ رکھ لو. عمل بتائے ہیں. عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت پر یہ بیماریوں کو ختم کر دو. علاج کرنا ہے، پرہیز کرنا، دوائی کرنا، اسپتال میں جانا منع نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر یقین کرنا منع ہے. یقین ہمارا کہاں ہو؟ یقین ہمارا اللہ پر ہو. لا الہ الا اللہ. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ آپ کا رب کون تھا؟ ابھی چیزوں پر یقین ہے تو ہم کیا بتائے گا میرے بھائی؟ چیزوں کا یقین کا وہاں آواز آئے گا. ہمارے دل سے وہی آواز آئے گا. نہیں، ہمارے دل میں اللہ ہو ہر وقت. صرف آج کے دن پر ہم تھوڑا سا سوچے، آج کے دن ہمارے دل کے اندر کیا تھا؟ اللہ تھا یا کوئی اور چیز تھا؟ آج کا دن ہم نے کیسا گزرا؟ صرف آج کے دن پر ہم تھوڑا سا سوچیں، اللہ کو راضی کیا یا شیطان کو راضی کیا؟ آج کے دن ہم کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے ہر ایک کو راضی کر لے. نہیں، ہماری کوشش، ہماری محنت کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. دنیا میں آنا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے.
دوسرا سوال اسلام کے بارے میں ہوگا، دین کے بارے میں ہوگا. ہاں کون سی دین پر تھا؟ ابھی ہم کون سی دین پر ہیں؟ ہاں ہم تو کہتے ہیں ہم اسلام پر ہیں، لیکن اسلام کو اختیار کیا کہ نہیں؟ اسلام کو اختیار کیا کہ نہیں؟ اسلام کیا ہے؟ صرف نماز نکالیں اس سے. نماز کے اوپر ہم سوچیں، ہم نماز کیسا پڑھتا ہے؟ صبح کا نماز ہم کیسا پڑھتا ہے؟ ظہر کا نماز ہمارا کیسا ہے؟ عصر کا نماز ہمارا کیسا ہے؟ مغرب کا نماز ہمارا کیسا ہے؟ عشاء کا نماز ہمارا کیسا ہے؟ کام کے اندر ہماری نماز کیسا ہے؟ میں بیمار ہوں میرا نماز کیسا ہے؟ میں مشغول ہوں میرا نماز کیسا ہے؟ صرف نماز کو اٹھا اسلام کے اندر. حالانکہ نماز ایک ہی رکن ہے اسلام کے اندر، باقی چھوڑو، مشکل نہیں ہے، لیکن نماز صرف اٹھا. اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سوچیں ہمارا نماز کیسا ہے. اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، کون سی دین پر تھا؟ ہاں کون سی دین پر تھا؟ اسلام کے اندر زندگی گزاریں گے، اسلام بتائیں گے. اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، کیا بتائیں گے ہم؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نبی کون تھا. ہاں ہم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں پر زندگی گزاریں گے، ہاں ان کو سیکھیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طریقہ بتایا ہے. ہاں علماء حضرات نے ان کا طریقہ محفوظ کیا ہے، ہمارے تک پہنچایا ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے. ہماری شادی بیاہ ہوتی ہیں، ہم کس کی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں؟ ہاں کس کی طریقے میں اسے اختیار کرتے ہیں؟ روزانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کون سی طریقے سے یہ کرتے ہیں؟ ہماری ہر طرح کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پر ہو تو ہم بتائیں گے کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہے. اگر غیروں کی طریقوں پر زندگی گزارے گے، ہم کیا بتائیں گے؟ آج کا دن پر ہم سوچیں، آج کا دن ہم کیسا گزارا؟ نبی کے طریقے پر گزارا یا نبی کی طریقے سے ہٹ کر گزارا؟ ہاں کتنا عمر ہم نے گزارا وہ مشکل نہیں ہے. آج کا دن پر ہم تھوڑا سا سوچیں، لیکن آئندہ کے لیے نیت کریں گے. انشاءاللہ آج جتنا گزرا ہوا ہے اس پر ہماری توبہ ہو. جو گزرا ہے اس کے اوپر ہماری توبہ ہو. آنے کے لیے ہم نیت کریں گے، انشاءاللہ ہماری عزم ہو، یا اللہ میرا توبہ ہے، آئندہ کے لیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پر زندگی گزاریں گے. ایسا ہی 4 سوالات جو ہے نا قیامت کے دن ہوگی. سب سے پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی دیا تھا کیسا گزارا؟ ابھی ہماری زندگی کیسا گزرتا ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے ہمارا زندگی کیسا گزرتا ہے. اللہ کو راضی کرنے پہ زیادہ گزرتا ہے یا شیطان کو راضی کرنے پہ زیادہ گزرتا ہے؟ ہاں میرے بھائی دوستوں، آج کے دن پر تھوڑا سا ہم سوچیں. آج کے دن پہ آج ہمارا دن کیسا گزرا؟ اللہ کو زیادہ راضی کیا یا شیطان کو زیادہ راضی کیا؟ ہاں اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کیا کیسا عمل ہم کیا؟ ہاں یہ زندگی ہمارے کیسے گڑ رہی ہے؟ دنیا کے لیے زیادہ یا آخرت کے لیے زیادہ؟ ہاں لقمان حکیم صاحب اپنے بیٹے کو کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں بیٹا دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے. ہم دنیا میں کتنا رہنا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ابھی کتنا کمانا دنیا کے لیے چاہیے اور آخرت کے لیے کتنا کمانا چاہیے؟ ہم تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا فکر کریں میرے بھائی. اسی زندگی پر ہمارے اوپر ہم سے سوال کیا جائے گا، زندگی دیا تھا کیسا گزارا؟ زندگی کیسا گزارتا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں؟ زندگی ہم کیسے گزارتا ہے؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا. اب کسی کو آپ کہو کہ آپ بوڑھا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک جوان ہے. تو اسی جوانی کے اوپر سوال ہوگی، جوانی دیا تھا. ہاں ہماری جوانی کہاں لگتا ہے میرے بھائی دوستوں؟ ہماری جوانی کہاں لگتا ہے؟ دین کے لیے زیادہ لگتا ہے یا دنیا کی وجہ سے؟ دنیا کے لیے زیادہ لگتا ہے. اس پر ہم تھوڑا سا سوچیں، فکر کریں. یہ سوال ہوگا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جوانی دیا تھا کیسا گزارا؟ جوانی کی طاقت، جوانی کی فکر، جوانی کی صلاحیت کہاں لگتی تھی؟ دنیا کمانے کی چکر میں تھا یا آخرت میں لگانے کی چکر میں تھا؟ ہاں میرے بھائی دوستوں بزرگوں. ہاں اور تیسرا سوال کیا ہوگا میرے بھائی دوستوں؟ ہاں مال کیسا کمایا اور کیسا لگایا؟ ایک آدمی ہوتا ہے وہ تو مال حلال طریقے سے کماتا ہے لیکن حرام طریقے سے لگاتا ہے، یہ بھی ناکام ہے. ایک آدمی ہے وہ حرام طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے لگاتا ہے، یہ بھی ناکام ہے. اس لیے اس کا سوال 2 ہے، کیسا کمایا کیسا لگایا. ہم کماتا ہے کتنی تکلیف سے کماتا ہے، پھر حرام طریقے سے لگاتا ہے، ہاں بیجا لگاتا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگ اس پر ہم فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں ہماری مال کہاں لگتا ہے.
ہم کیسا کماتا ہے اپنی. اور چوتھا سوال جو ہوگا اپنی علم پر، یعنی جتنا آپ کو دین معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا. اب یہ ہر ایک کو معلوم ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے. الحمدللہ علماء حضرات پر اللہ پاک رحم فرمائے، اتنی تک ہماری تک پہنچایا دین کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کسی چھوٹے بچے سے پوچھو وہ بتائے گا کہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ پاک ہے ناپاک ہے، جائز ہے ناجائز ہے. میرے بھائی دوستوں، حلال حرام صرف ہم کھانے پینے پہ رکھا نہیں. حلال حرام جو ہے نا صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، حلال حرام دیکھنے میں بھی ہے، سننے میں بھی ہے، بولنے میں بھی ہے، چلنے میں بھی ہے، پکڑنے میں بھی ہے، کھانے میں بھی ہے، پہننے میں بھی ہے، پینے میں بھی ہے. ہم تھوڑا سا سوچے، ہم کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں کیا پیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کیا سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں، چلتے کیسے ہیں. میرے بھائی ہم یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، پاک ہے کہ ناپاک ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر ایک کو پتہ ہے. تو اس کے اوپر ہم سوچیں، فکر کریں ہماری زندگی کہاں جاتی ہے. ہاں زندگی ہے مختصر، بہت مختصر ہے، کسی کو پتہ نہیں ہم کب مریں گے. ہاں دنیا میں ایسا لوگ ہوگا آج سورج نکلا دیکھا غروب ہونے میں نہیں دیکھا، اور آج ایسا لوگ بھی موجود ہوگا کہ غروب ہونے میں دیکھا ہوگا کل نکالنے میں نہیں دیکھا ہوگا. ایک آدمی ہوتا ہے وہ بازار میں جاتا ہے کپڑا خریدتا ہے شادی کے لیے، لیکن ان کا کفن دکان میں آیا ہے. ان کا کفن بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ شادی کے دن ان کی موت ہو گئی، ہم خود اپنی آنکھوں پہ دیکھا ہے. یہ زندگی میرے بھائی دوستوں بزرگوں تکلیفوں والا زندگی ہے، پریشانی والی زندگی. ہر چیز پریشانی ہے اس کے اندر. بھوک پریشانی ہے، پیاس پریشانی ہے، درد پریشانی ہے، بیماری پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. پھر بھی اس کے اندر دل لگایا میرے بھائی دوستوں بزرگوں. دنیا کمانا، دنیا کو استعمال کرنا منع نہیں ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں. کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی کے اندر چلتی ہے، لیکن یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے پھر یہ کشتی غرق ہو جاتی ہے. دنیا کو استعمال کریں گے، دنیا کو کمائیں گے، دنیا کو کھائیں گے، لیکن دنیا کا یقین دل کے اندر آئے گا تو یہ دل غرق ہو جائے گا میرے بھائی دوستوں بزرگوں. فرماتے ہیں یہ آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں سوکھ جائیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتا تو یہ کم بختی کا علامت ہے، بدبختی کا علامت ہے. فرماتے آنکھیں کیوں خشک ہوتی ہے؟ فرماتے اس لیے خشک ہوتی ہیں کہ دل سخت ہو گیا. فرماتے ہیں دل کیوں سخت ہو گیا؟ دل اس لیے سخت ہو گیا کہ گناہ ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے سخت ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ موت ہم نے بولا ہے، ہم نے موت کو بولا ہے اس لیے گناہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں موت کو کیوں ہم نے بولا؟ موت کو اس لیے بولا کہ دنیا کی محبت ہے. فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی سر ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر گناہ کی سر ہے. تو میرے بھائی دوستوں نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، ہمارا سب کا یقین اس کے بعد دوسرا نبی نہیں آتا. نبی والا کام اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ذمہ لگایا ہے. کون سا کام؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی جی ان لوگوں کو فرما دیجئے. کون لوگوں کو؟ قیامت تک آنے والے انسان کو یہی میرا کام ہے اللہ کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ. میرا بھی یہی کام ہے، جو میرے اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. تبلیغ کے لیے یہ ایک آیات کافی تھا میرے بھائی دوستوں بزرگوں. ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی نہیں آتا. وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہی میرا کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے، جو میری اتباع کرنے والے ان کا بھی یہی کام ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگ ایک بات سوچ، تھوڑا سا سنے بھی، اس کے اوپر تھوڑا سا سوچی بھی. ایک آدمی ہوتا ہے گھر میں اچھا کھانا بنایا، ٹھیک ہے، ابھی پورا 7 بچوں کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھایا، کھانا خود بھی کھایا، بچوں نے بھی کھایا، بیوی نے بھی کھایا، رشتہ داروں نے بھی کھایا. ابھی بچ گیا کھانا، ابھی بچ گیا. وہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ ہم نے رکھا. ایک مسکین آیا، ایک سائل آیا اور وہ سوال کیا ان کو دے دیں گے کہ نہیں دے دیں گے؟ وہ بچا ہوا کھانا ان کو دے دیں گے کہ نہیں ہے؟ ہماری ضرورت سے زیادہ کھانا ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے زندگی دیا. ہم سونے کا وقت، کھانے کا وقت، کام کا وقت، ان سے جو بچا ہوا وقت ہے وہ کس کو دے دیں گے؟ وہ فضولیات کو دے دیں گے یا اللہ کو دے دیں گے؟ دیکھو وہ مسکین کو کھانا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ تو اللہ ہمارا رب ہے، سب ضرورتیں ہمارے ان سے لگی ہوئی ہیں، سب ضرورتیں ہمارا اس سے پورا ہوتا ہے. پھر یہ بچا ہوا وقت بھی ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟
हाँ मेरे भाई दोस्तों, थोड़ा सा सोचे। हालांकि जो हमारा जो ज़रूरियातों का वक्त था वो अल्लाह को देता था, ये भी बेहतर था। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे जानों को, तुम्हारे मालों को हमने खरीदा है, किसके बदले? जन्नत के बदले। मुसलमान के लिए तो जन्नत है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। मुसलमान के लिए दुनिया जो है ना वो जेलखाना है। हाँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, आखिरत उसमें उसके लिए जहन्नम है मेरे भाई। इसके लिए हम नियत करेंगे, अज़म करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा। लेकिन सबसे पहले नियत करना हमारा काम है। नियत कैसे? जैसे सहाबा किराम किया था। सहाबा किराम ने जब नियत किया तो अल्लाह पाक ने ऐसा आसान किया, अभी घरों को छोड़ता है, हाँ, घर बच्चों को छोड़ता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिजरत करता था, क्या छोड़ा था? घर पूरा छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अकेले हिजरत किया मेरे भाई दोस्तों। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत कर रहा है, हाँ, सारी चीज़ों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लेकिन अल्लाह पाक ने नाकाम नहीं किया, अल्लाह पाक ने कामयाब करके दिखाया। हाँ, दुनिया में खिलाफत भी दे दिया और आखिरत में उनके लिए जन्नत की बशारत भी अता फरमाई। ऐसा हम नियत करेंगे, अल्लाह पाक इनाम के तौर पर हमारी दुनिया बनाएगा और आखिरत में वैसे भी मुसलमान के लिए इनाम है। तो किस किस का नियत है इंशाल्लाह? पहले तकदा हमेशा पहले तकदा। अभी जैसे पहले हमारा पाकिस्तान का इज्तिमा हुआ, पाकिस्तान नाम है लेकिन सब मुसलमान का इज्तिमा है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उनके इज्तिमा। अभी जो बांग्लादेश का बोल रहा है, लेकिन बांग्लादेश का नहीं, सारे मुसलमान का। दुनिया में 280 कंट्री है, सबके इज्तिमा है। इसके लिए तो हम तो नियत करें, पहले जाएगा। कौन नियत करते भाई? जी, जो खड़ा हो जाए जी। हमारा विजन भाई अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। जाने माने बरकत अता फरमाए, जाने के लिए आसान कर दे और साथी इरादा करें। जो जाने वाला माशाल्लाह बहुत मुल्क का साथी जाता है, आप लोग भी जा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा आसान है जी। साथी इरादा कर ले जी। पहले जिसने इरादा किया वो भी तो ताज़ा कर दे जी जी जी। अभी 1 महीना है, 1 महीना से ज़्यादा बाकी है। आज 7 तारीख है ना, 11 तारीख को जा रहेगा यहाँ। चलो ठीक है इंशाल्लाह। इज्तिमा तो इज्तिमा के लिए 3 काम। कितना काम? एक तो हम जाएगा, एक दूसरे के लिए मेहनत करेगा, आखिरी दर्जा हम दुआ करेगा। हम सुना हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में इज्तिमा तो हमारा माँ बहन बहुत सारे रोजा रखता है, घर का अंदर रहती हुई उनको भी अजर मिल जाएगा। क्या ख्याल है आप लोग? कुछ बताओ। दूसरे दर्जा है हमारा मुल्क में बुजुर्गों के पास 3 मुल्क, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनका फंस जाएगा सीखने के लिए। चलो ठीक है, इज्तिमा तो एक मौसम है, अभी हमारा किसी को छुट्टी नहीं जाने के लिए। जो जब छुट्टी में जाएगा उसके लिए अदा करो जी। 4 महीने के लिए। क्या नाम है हजरत? अजमल। अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह जी। जियाउर रहमान, अल्लाह कबूल फरमाए जी जी। चिल्ले की क्या नाम है? मूसा खान, अल्लाह कबूल फरमाए। चिल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? इमदादुल्ला जी। मोहम्मद अनवर, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह जी। तैयब भाई, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह जी। शरबत खान जी, शरबत खान जी। और साथी इरादा कर ले जी। उमर फारूक, अल्लाह कबूल फरमाए, फारूक जैसा बना दे जी। और साथी इरादा करें इंशाल्लाह। इरादा में नगो देखने के लिए ले, ठीक है इंशाल्लाह। कोई नहीं की जी। खान साहब क्या नाम? कदर शाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। जावेद भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। और जो उससे तकाजा रह गया, जो 3 चीजें लगाया है हम लोगों को, इरादा बहुत दिन से चल रहा है 2024 में बाहर मुल्क के लिए। थोड़ा हाथ खड़ा करके साथी, जो 4 महीना जो लग गया, 4 महीना जो लग गया पहले, अल्लाह कबूल करे सबको इंशाल्लाह। 2024 में इंशाल्लाह जाने का रहता है। और अभी 2 तकाजा है। एक तकाजा है जैसे पाकिस्तान इज्तिमा के लिए हमारा 11 नंबर लास्ट में जोड़ हुआ, यानी हर साल में जो 2 इज्तिमा बड़ा है हमारा। भोपाल में भी इज्तिमा होता है इंडिया में, लेकिन दोनों इज्तिमा के लिए माशाल्लाह आवाज़ लगाता है। तो ऐसा अभी बांग्लादेश के इज्तिमा, इसके लिए अभी जोड़ रखा है, ये 9 तारीख। इसमें घर में कोई मेहमान आता है ना, ऐसा नहीं बोलते भाई कौन इसको ये करेगा, थोड़ा सब्र करो। घर में मेहमान आता है, ऐसा नहीं बोलते कौन इनको इकराम करे, सब मिलके उनका इकराम करता है मेहमान को। अभी इज्तिमा में नहीं बोलेगा कौन जाएगा इधर जोड़ में 9 तारीख में, हम सब की है, हाथ नहीं उठाने का, ये सब जाने का। इसका गाड़ी 4-5 गाड़ी है हमारा, इसमें नहीं बताएगा कौन साथी जाएगा। सारे साथी क्या हमारा जोड़ है भाई, पूरा इज्तिमा पूरा सनाए का पूरा यानी जो हमारा जो छोटा मुशर में जाता हूँ साथी तय करता हूँ, 2 साथी 4 साथी जाएगा अब ताला में। लेकिन इसमें सारे साथी, किसी का कंपनी का कोई तकाजा ना हो तो फिर जा सकता है। 13 नंबर इसी ये ब्लॉक है ना, इसी ब्लॉक में 13 नंबर में हमारा मस्जिद में होगा।
ये 2 नंबर 3 नंबर ऐसा करके है ना, 13 नंबर में इसी ब्लॉक में 13 नंबर बुस्ते जो मस्जिद है उसी में हम लोग जुम्मे का दिन असर वहाँ पड़ेगा, या असर का बाद 4 बजे बताया, 4 बजे हम लोग गाड़ी छोड़ेगा, उधर मगरिब पढ़ना पड़ेगा। ये एक तकाजा है, इसके लिए सब तैयार है इंशाल्लाह। दूसरा तकाजा ये है, हमारा अक्सर को छुट्टी नहीं है, 24 घंटा हम लोग निकलता हूँ। अभी नेशनल डे छुट्टी आ रहा है 18 तारीख, 16 तारीख हमारा छुट्टी है, शनिवार जो है 17 तारीख है, 18 तारीख में हमारा छुट्टी है। 20 में हम बताए अगर हुकूमत का तरफ से ऐलान आ जाए तो 3 दिन छुट्टी है, वो तो है, अगर मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हम कंपनी से छुट्टी ले ले। दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा हम काम का साथ, जुमरात निकलेगा, जुमा तो रहेगा, शनिवार का आएगा ड्यूटी में, फिर ड्यूटी से इतवार को, इसके लिए कौन तैयार? ये कोई बाकी नहीं है, ये नगद है, समझ गया है, ये नगद है, उधर में नहीं है। कौन है? मेरा नाम लिखो पहले जी, मोफिज भाई जी, इकबाल भाई, हाँ, ये अलग अलग लिखो हमसे, असदुल्लाह भाई। जुमरात यहाँ हम लोग जमा होगा जी, मिजान भाई जी, हाफिज मुनीर जी जी, मामा जी जी। इसमें कोई नहीं भाई, ये छुट्टी मिल जाए साल में एक दफा, इसको तो छोड़ना नहीं, इसको थोड़ा अलग करना है जो, और अभी नकद जी, ये नगद है जी, अलग करना। दुआ का बाद अभी चलो भाई, ये काम में देर नहीं करना, ठीक है? चलो जी, आप जाओ, आप फिर लोग उधर भाई, अल्लाह राजी के लिए भाई, ये भाई दिन जिद्दा हो जाए। साहबा ने सब कुछ दिया भाई, मुक्का छोड़ा, मुझे ना छोड़ा, आप सबको छोड़ा, बीवी को विदा किया, बच्चों को यतीम किया, हमने कुछ नहीं छोड़ा, नहीं, हमने सिर्फ पैसे के लिए छोड़ा, हमने पैसे के लिए भाई। और भी भाई अभी दुआ हो जाएगा भाई, अल्लाह के लिए बैठो भाई, बैठो, सैलरी मिल जाएगा, सैलरी दुआ माने सैलरी, दो हो जाएगा, कोई नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है भाई जी। और जी बस इतना, 3-4 साथी और साथी भाई, आप लोग पहले लगा दिया क्या 3 दिन? ठीक है इंशाल्लाह, दुआ यहाँ से कर ले, वहां से कर ले, दुआ कर ले साथी। अगर किसी को फिर दुआ का बाद भी अगर दिल चाहता है उधर जाए, ठीक है इंशाल्लाह। दुआ हमें सब कर ले, क्या कर लो, अभी सब कर लो, बांग्ला में करो, इज्तिमा के लिए दुआ करो। आमीन आमीन। اللهم اهدنا واهد بنا واهد بنا واهد بنا سبحنا آمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آمين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد بنا واهد الناس جميعا آمين اللهم آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين اللهم آمين يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات آمين اللهم آمين يا حلال المشكلات آمين الله يا غياث المستغيثين أغثني وأمددني يا بديع السماوات والأرض آمين اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين اللهم آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين